الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد. دوستوں محترم بزرگوں، آج قرآن مجید کی ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی عجیب اور منفرد صورت کا خلاصہ پیش خدمت ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق. سمجھ کر عمل کرنا ضروری ہے، ایسے بے سمجھے عمل کرنا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے، تو پہلے سمجھ کر اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ کہف. کہف کا معنی ہے غار. اس میں چونکہ غار والوں کا قصہ ہے اور سب سے اس سورت کا اہم اور مرکزی قصہ وہی ہے، اس لیے اس سورت کا نام بھی سورہ کہف رکھا گیا. حدیث شریف میں اس سورت کے بہت فضائل آئے ہیں. ایک دو فضائل سن لیں. نمبر ایک، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیات پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، جو جمعے کے دن سورہ کہف کو پڑھے گا تو اس جمعے سے اگلے جمعے تک کے لیے اس کے لیے ایک روشنی ہوگی جو اس کی حفاظت فرمائے گی. لہٰذا جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. خلاصہ پہلے جو میں آپ کو خلاصے بتاتا رہا ہوں مختلف اکابر بزرگوں سے ہوتے ہیں. بہت سے خلاصے اکثر تو ایسے ہوتے ہیں جو حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ، کچھ حضرت مولانا اسلم شیخ پوری صاحب شہید رحمہ اللہ، اور کچھ اور بزرگوں اور عربی کی کتب سے بات ہوتی ہے. آج سورہ کہف کا جو خلاصہ پیش نظر ہے، اس میں بنیادی طور پر جو نظریہ ہم لیں گے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا. انہوں نے اس سورت کا بڑا عجیب خلاصہ بیان کیا ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سورت میں اللہ نے ایمان اور مادیت یعنی مٹیریلزم کا مارکا بیان کیا ہے. ایمان اور مادیت، دنیا پرستی کا مقابلہ ہے. مسلمانوں کو نظریاتی طور پر دجال کے فتنے کے لیے تیار کیا ہے. اس کے لیے سورت میں 3 قصے اور 3 مثالیں بیان کی گئی ہیں. کیا معنی یہ ہے کہ مسلمان کی جو قوت ہوتی ہے وہ ایمان کی ہوتی ہے، اور کفر کی جو قوت اور بھروسہ ہوتا ہے وہ اسباب، وسائل، ٹیکنالوجی پر ہوتا ہے. جو شعر کسی نے کہا تھا نا کہ مومن ہے تو اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں پہ بھروسہ. تو دجال جب آئے گا نا، وہ پوری دنیا میں آج تک آنے والے اسباب میں سب سے زیادہ برتر ہوگا. دنیا کے اسباب، ٹیکنالوجی، ایجادات سب سے زیادہ اس کے پاس ہوں گی. ایسی ایجادات، ایسی حیرت انگیز ٹیکنالوجی، ایسے حیرت انگیز وسائل، ذرائع دنیا نے آج تک نہیں دیکھے ہوں گے. آئے ہیں دجال ایک لڑکے کو بلائے گا اپنے سامنے، کہے گا مجھ پر ایمان لاتا ہے، کہے گا نہیں ایمان لاتا، اس کو انگلی سے 2 ٹکڑے کر دے گا. پھر اس کو زندہ کرے گا، بولے گا ایمان لاتا ہے، وہ بولے گا اب نہیں لاتا، مجھے یقین ہو گیا تو دجال ہے، تو کافر ہے. اللہ کے نبی نے علامت بتائی تھی. جس جگہ پر چاہے گا بارشیں برسا دے گا، کھیتیاں ہری کر دے گا جو دجال کو خدا مانے گا. اور جو اللہ کا انکار کرے گا اس کے ساتھ یہ کام کرے گا. اور جو ایمان پر ڈٹا رہے گا، اور بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو ایمان پر ڈٹے رہیں گے، ان کے خوشحالی لے آئے گا، ان کی زمینوں کو خراب کر دے گا، زمینیں بنجر کر دے گا. یعنی ویدر کنٹرول اس قسم کا. ہواؤں پر اڑے گا، ہوا کی رفتار سے اڑ کر جائے گا اور جا کر پہنچے گا. تو یہ اس کو دنیا کے بڑے زبردست قسم کے وسائل ہوں گے. تو مقابلہ کس کا ہوگا؟ اب ایمان والے دجال سے وسائل میں نہیں لڑائی کر سکیں گے کہ وہ اسلحہ دجال کے برابر لے آئیں یا ٹیکنالوجی دجال کے برابر. یہ ممکن نہیں ہوگا، نہ اللہ نے اس کا حکم کیا ہے. بلکہ لڑائی کس کی ہوگی؟ ایمان کی اور دنیا کے وسائل اور شیطان کے وسائل کی ہوگی. تو مسلمان اس وقت جو ڈٹے رہیں گے، جو کامیاب ہوں گے، وہ کون سے ہوں گے؟ جو اپنے ایمان پر مضبوط ہوں گے. اللہ نے 3 واقعات اور 3 مثالیں اس صورت میں ذکر کی. دیکھو ان تینوں مثالوں میں ایک طرف ایمان تھا اور قوی ایمان تھا، اور دوسری طرف دنیا کی جاہ، سلطنت، شوکت، طاقت، قوت. اللہ تعالیٰ نے آخر فتح کس کو دی ہے؟ ایمان کو دی. پہلا قصہ، 3 قصے بیان ہوں گے. پہلا قصہ اصحاب کہف کا. اب چونکہ وقت کم ہے لہٰذا مختصر عرض کرتے ہیں. چند نوجوان جو باطل نظام کے سامنے کھڑے ہوئے. مختصر واقعہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 200 سال پہلے جو تاریخ ملتی ہے، یہ ایک بادشاہ تھا کا نام تھا دقیانوس. اس کو انگلش اسکرپچرز میں ڈیکیوس کہتے ہیں. تو وہ بت پرست تھا اور اس نے بہت بڑا بت پرستی کا میلہ بنایا ہوا تھا. ساری دنیا آتے تھے وہاں بت پرستی کرتے تھے. ایک نوجوان شہزادوں میں سے، وزیر زادوں میں سے کھڑا ہوا، اس نے توحید کا اعلان کیا. بادشاہ اس کے خلاف ہو گیا. اس نوجوان کے ساتھ 3 4 5 6 یا 7 شہزادے اور مل گئے، انہوں نے بھی توحید کا اعلان کیا. بادشاہ نے کہا کہ ہم تمہیں قتل کریں گے. بہت آزمائشیں دیں پہلے،
پھر کہا قتل کریں گے۔ جب ان کو پتہ لگا کہ ہم قتل ہوں گے اور ہمارا ایمان سلامت نہیں رہے گا تو اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر ہجرت کی، اور ہجرت جب کرنے لگے راستے میں ایک چرواہا ملا، اس نے کہا بھی کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم یہاں جا رہے ہیں۔ کہا تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ کہا یہ میرا عقیدہ ہے۔ کہا بات تو ٹھیک ہے، میرا بھی عقیدہ ہے، اللہ ایک ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اب ان کو کوئی منزل نہیں پتہ تھا ہم نے کہاں جانا ہے، وہ جو چرواہا تھا اس کا کتا بھی ساتھ ہو گیا، اسی لیے یہاں کتے کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نے فرمایا ہے کہ کتا بھی اگر اللہ والوں کی صحبت اختیار کر دیتا ہے، اللہ قرآن میں اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ تم اگر انسان ہو کر نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے، تمہارا تذکرہ کہاں پہنچ جائے گا؟ اس کتے کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، کیوں؟ نیک لوگوں کے ساتھ تھا نا۔ ہم خود تو کچھ کر نہیں سکتے، اگر اللہ والوں اور نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، اللہ ہمیں چار چاند لگا کر جنت میں پہنچا دے۔ پھر وہ گئے آگے اور ایک غار کے میں پہنچے چھپ کر، انہوں نے کہا یہاں پر چلو تھوڑا آرام کرتے ہیں، تھوڑا سوتے ہیں، پھر سوچیں گے آگے کی پلاننگ۔ وہاں جو سوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال سلا دیا، 309 سال قمری اور 300 سال شمسی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب انداز میں اس کو قرآن میں اس طرح بیان کیا کہ دونوں تاریخیں سمیٹ گئی ہیں، قرآن کا اعجاز ہے۔ اس کے بعد یہ اٹھے اور وہ بادشاہ وغیرہ وہ ڈھونڈتے رہے، نہیں ملے، بادشاہ مر کھپ گیا، 300 سال گزر گئے۔ 300 سال میں وہ بستی توحید والی ہو گئی۔ آہستہ آہستہ ان کی دعوت کا یہ اثر ہوا، ان کے درد کا، دعوت بھی نہیں دی، ان کا درد اور استقامت کا یہ اثر ہوا کہ اس سے ہی دعوت پھیل گئی، اس سے توحید پھیل گئی۔ داعی کا درد اتنا کام کا ہوتا ہے، اس کا عزم اور ایمان، دعوت بھی نہیں دی، یہ توحید پھیل گئی۔ اب جب یہ اٹھے تو انہوں نے کہا جی بھوک لگی ہے۔ پوچھا کتنا رہے ہو؟ کہا آدھا دن رہے ہیں، کسی نے کہا ایک دن رہے۔ کہا چھوڑو یار، ایک دن رہے، آدھا دن رہے، سوئے رہے، فضول بات ہے، اس سے کیا ہے؟ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ بھوک لگی ہے۔ تو ایک آدمی کو بھیجا، تم جاؤ، یہ پیسے لو اور ذرا چھپ چھپا کے جانا، بادشاہ کے آدمی کو پتہ نہ لگے، اور دیکھو پاکیزہ کھانا لینا، مشرک کا ذبح شدہ گوشت نہیں لینا، حلال کھانا دیکھ کے لانا، حرام نہیں لانا۔ اب وہ گیا تو وہ اس نے سکہ دکھایا، لوگوں نے کہا بھائی یہ سکہ کون سا ہے؟ کہا بھائی یہ سکہ میں آج کا دکھا رہا ہوں۔ کہا کہاں آج کا؟ کون سا؟ وہ جب پتہ کیا تو پتہ لگا یہ سکہ تو 300 سال پہلے کا ہے۔ وہ بادشاہ مرتے مرتے جو دقیانوس تھا لکھ گیا تھا کہ میرے زمانے میں 7 لوگ ایسے بھاگے ہیں اور یہ ایسے ایسے ہوا ہے۔ لوگ جمع ہو گئے، لوگوں کو پتہ لگ گیا بھئی یہ تو وہ لوگ ہیں، اور لوگوں نے کہا ہم تو ایمان لے آئے۔ یہ پریشان ہوئے، بھاگ کے واپس غار میں آئے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند دے کر ہمیشہ کے لیے سلا دیا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے کتے کو اللہ تعالیٰ نے چوکھٹ پر ایسے بٹھا دیا کہ کوئی آدمی اگر آتا تو وہ یہ اس سے پہلے کی بات ہے، یعنی جب یہ 309 سال کے لیے سوئے تھے، اس دوران اللہ نے چوکھٹ پر کتے کو بٹھایا اور بٹھا کر سلا دیا، اس طرح کہ دیکھنے والے کو لگے کہ جاگا ہوا ہے، اور اس کتے کو بڑا خوفناک بنا دیا کہ دیکھنے والا دور سے ہی ڈر کر بھاگ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس غار کے قریب آنے والوں کے دل میں رعب ڈال دیا تھا۔ اب جب یہ جائے دوسری مرتبہ گئے اور فوت ہو گئے تو سارے توحید پرست تھے، وہ آ گئے اور انہوں نے کہا بھئی یہ تو بڑے نیک لوگ تھے، اللہ کے ولی تھے۔ بہرحال بعض لوگوں نے کہا کہ جی یہاں کیا بنائیں، بعضوں نے کہا کہ یہاں پر ہم عمارت بنائیں گے، مزار۔ اس سے ہمارے حضرت مولانا حسین علی نے فرمایا کہ اس میں بعض بدعتی مشرک لوگ بھی تھے، کہہ رہے تھے کہ ولیوں کا مزار بنائیں گے۔ لیکن قال الذین غلبوا علی امرہم، اللہ فرمانے جن لوگوں کا فیصلہ اور جن لوگوں کی رائے غالب آئی وہ کیا آئی کہ نہیں بھائی مزار نہیں بنائیں گے، لنتخذن علیہم مسجدا، اللہ کی توحید کی خاطر میں اللہ کی عبادت گاہ بنائیں گے، مسجد بنائیں گے، چنانچہ وہاں مسجد بنا دی گئی۔ یہ ہو گیا اصحاب کہف کا قصہ، بہت مختصر۔ اب اس میں سے چند خاص باتیں دیکھتے ہیں جی۔ پہلی صفت اصحاب کہف کی پہلی صفت تو اللہ کو کیوں یہ نوجوان اتنے پسند آئے کہ 2-3 رکوع اللہ نے اتنے پیارے ولیوں کا تذکرہ کر، یہ ولی ہے نا، اس کو اللہ قرآن میں ذکر کرے، اس سے بڑا ولی کون ہوگا؟ توحید پر ایمان راسخ اور غیر متزلزل یقین، یہ ان کی پہلی صفت تھی، مضبوط ایمان، کچا ایمان نہیں۔ آیت نمبر 14 وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا، اور ان کے دلوں کو مربوط یعنی مضبوط کر دیا، جب وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمان و زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکاریں گے۔ اگر ایسا کیا تو اس وقت ہم نے بعید عقل بات کہی، یعنی اب ہم مضبوط ہیں، اللہ کے علاوہ آج کے بعد ہم نے کسی کو نہیں پکارنا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان مومنوں کے دل کو مضبوط کر دیا، طاقت دے دی۔ پہلی صفت کیا ہے جی؟ ایمان ڈولنے والا نہ ہو، جتنے مصائب آئیں ایمان ڈٹا رہے۔ دوسری صفت کفار و مشرکین سے قطع تعلق، اپنا ایمان بچانے کے لیے برے ماحول کو چھوڑ کر اللہ کے لیے الگ ہو جانا۔ جب آدمی ہدایت پر آتا ہے تو ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ فسق و فجور اور کفر کے ماحول کو بھی چھوڑ دے، اگر اسی ماحول میں رہے گا تو ہدایت سے پھر جائے گا۔ لہذا قطع تعلق صحیح، الولا والبرا، دوستی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، دشمنی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، یہ ایمان کی صفت ہے۔ آیت نمبر 16 وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اور جب تم ان مشرکوں سے اور جن کی یہ خدا کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے تم نے کنارہ کر لیا تو پھر کیا ہوا؟ تو غار میں چل رہو، اللہ کہہ رہے ہیں
تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی کے سامان مہیا کرے گا۔ جب اللہ پر بھروسہ کیا تو کام آسان بھی کون کرے گا؟ اللہ کرے گا نا۔ تیسری صفت اللہ کی جانب سے حفاظت غیبی، جو آدمی اللہ کے دین کے کام کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کی حفاظت اللہ کرتا ہے۔ جب اگر میرا نوکر میرے کام کے لیے جائے گا میں اس کی حفاظت کراؤں گا کہ نہیں کراؤں گا؟ اللہ کا نوکر جب اللہ کے کام کے لیے نکلے اللہ اس کو چھوڑ دے گا؟ اللہ اس کو دنیا کے سامنے پٹتا مرتا چھوڑ دے گا؟ اللہ اس کی حفاظت کرے گا، شرط یہ توکل اللہ پر ہو۔ یہ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ تم دیکھو گے جب دو اللہ نے کام کیے، ایک تو سورج ان کی روشنی ان کے اوپر نہ پڑنے دی کہ سورج سے جسم خراب ہوتا ہے۔ سورج کو اللہ تعالیٰ، سورج جیسے یہ غار ہے نا تو سورج یوں نکل کے یوں ہو جاتا اور پھر یوں چلا جاتا۔ ایک تو غار یوں کہ اوپر سے تھوڑی سی جگہ سے سورج آتا ہے، سورج نکل کے یوں نہیں آ رہا، سورج کو اللہ نے اپنے ولیوں کے لیے ہٹا دیا، یوں کر کے یوں ہو کے یوں آ کے پھر یوں آتا اپنی جگہ پر۔ اس طرح انتظام اللہ نے کیا کہ انسان کا جسم اگر ایک جگہ پڑا رہے کروٹ نہ آئے تو وہ گل جاتا ہے، تو اللہ خود کو کروٹیں دیتا تھا۔ اللہ ان کو 309 سال کروٹیں دے کر اللہ نے ان کو سلامت رکھا، یہ اللہ نے حفاظت کا انتظام دیا۔ ایک اور اضافی بات یہ ہے کہ یہاں سے پتہ لگ رہا ہے اولیاء اللہ غیب دان نہیں ہے، ان کو اپنی حالت کا معلوم نہیں ہو سکا تو کسی دوسرے کی پوشیدہ باتوں کا علم کس طرح ہو سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اسی طرح ہم نے ان کو 309 سال کے بعد اٹھایا۔ کیوں اٹھایا؟ تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں۔ اللہ نے ان کو اس لیے اٹھایا تاکہ ہم پر یہ عقیدہ واضح ہو جائے کہ دیکھو بھائی 309 سال اللہ کے سب سے بڑے ولی سوئے رہے، ان کو نہیں پتا ہم 300 سال سوئے یا آدھا دن سوئے۔ جس کو اپنی حالت کا نہ پتا ہو وہ دوسروں کا غیب کیا جانے گا؟ کہتے ہیں اولیاء اللہ غیب دان ہوتے ہیں جی۔ شیخ غوث پاک کو پتا تھا جی سارے ہر مرید کیا کر رہے ہیں، مرید شیخ کو پتا ہوتا ہے جی مرید گھر میں کیا کرتا ہے، غیب دان ہوتے جی، بگڑی بنا سکتے ہیں۔ یہ اللہ جن کو ولی کہہ رہے ہیں، شیخ بعض کے مشائخ کو تو ہم نے ولی کہا ہے نا، علامات دیکھ، ان کو تو اللہ ولی کہہ رہے ہیں اور اللہ کہہ رہے ہیں ان کو غیب کا پتہ نہیں تھا۔ آیت دیکھیں، اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی مدت رہے، دوسرے نے کہا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ وہ یہ بات ہونے لگی، انہوں نے کہا کہ جتنی بھی مدت رہے ہو تمہارا پروردگار ہی خوب جانتا ہے۔ یار یہ کوئی بحث کی بات ہے، فضول باتوں میں آدھا دن رہے 1 دن، چھوڑو بس، سو لیا نا یہ ہو گیا، اب کھانے کی فکر کرو۔ یہاں تک یہ قصہ پورا ہو گیا۔ آخر میں بہت اہم بات اللہ نے فرمائی ہے، تبصرہ، اللہ کا تبصرہ۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ بجائے قصے سے عبرت حاصل کرنے کے قصے کے غیر ضروری پہلوؤں پر گفتگو شروع کر دیتے ہیں، جو میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں۔ اللہ کی والدہ کا کیا نام تھا، شیطان نے وسوسہ کس طرح ڈالا تھا، موسیٰ کی بہن کا کیا نام تھا، ابراہیم کے والد کا کیا نام تھا، وہ ایسے کیوں ہو گیا، ایسے کیوں ہو گیا۔ فضول قصے سے جو اصل متن ہے قرآن کا، اس سے دیکھو ہمارے لیے سبق کیا ہے، فضول باتوں میں غور نہیں کرو، یہی اللہ فرما رہے ہیں۔ اب کیا ہے جی، آیت نمبر 22، سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ۔ اب لوگوں نے بحث شروع کر دی ان کی تعداد میں، کوئی کہہ رہے کہ جی 3 تھے، چوتھا کتا تھا، کسی نے کہا جی 5 تھا، چھٹا کتا تھا، ایسے ہی غیب میں اندھیرے میں اٹکلیاں مارتے ہوئے اپنی طرف سے۔ بعض کہیں گے کہ جی 7 تھے، 8واں کتا تھا۔ اللہ کہہ رہے ہیں بھائی تم اس بحث میں نہیں پڑو، بلکہ کیا کہہ دو کہ میرا پروردگار ہی ان کے تعداد سے، ان کے شمار سے خوب واقف ہے، ان کو جانتے بھی ہیں تو بہت تھوڑے ہی لوگ۔ اللہ واقف ہے، تم یہ بات کو، تم سے کوئی پوچھا صحاب کہف کتنے تھے، تم بحث بازی اور اندازہ بازی نہیں کرو، بولو اللہ جانتے ہیں بھائی، اس سے سروکار کیا ہے، 3 تھے، 7 تھے، 8 تھے۔ مقصد تو یہ ہے کہ کام کیا کیا۔ اللہ کو کاموں سے پیار ہے، ناموں سے پیار نہیں ہے۔ اللہ نے فرعون کے دربار میں ایک رجل مومن نے کھڑے ہو کر تقریر کی، آپ پڑھو گے انشاءاللہ آگے، 2 رکوع اللہ نے اس رجل مومن کی تقریر قرآن میں ذکر کر دی، 2 رکوع۔ کیسا عجیب آدمی ہوگا قرآن میں رجل مومن کی، لیکن پورے 2 رکوع میں نام کوئی نہیں ذکر کیا۔ اللہ کہتے قال رجل مومن، فرعون کے دربار میں ایک مومن بندے نے تقریر شروع کی، سارا مومن مومن مومن۔ اللہ کو ناموں سے مطلب نہیں ہے، اللہ کو کام سے مطلب ہے۔ اللہ کہہ رہے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کیا اونچی خاتون تھی، کیا اونچی خاتون تھی، نام نہیں بتایا۔ اللہ کو ناموں سے مطلب نہیں ہے، گنتی سے مطلب نہیں ہے، کام سے مطلب ہے۔ کام کرو، اللہ کا کام کرو، اللہ کے یہاں قیمتی بن جاؤ گے۔ یہاں تک جی اصحاب کہف کا قصہ پورا ہو گیا۔ اصحاب کہف ایک قرآنی جغرافیہ، ایک علم ہے کہ قرآن میں جتنے بہت زیادہ اماکن آئے یہ کہاں کہاں پر ہے، اس میں بعض اتفاقی ہیں، بعض اختلافی ہیں۔ اصحاب کہف کا غار کہاں ہے اس کے بارے میں جی 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ ترسوس افسوس میں ہے، میں آ رہا ہے آج کل یہ۔ دوسری روایت جو زیادہ مشہور ہے وہ اردو